انتہائی واجب الاحترام برادران اسلام، گزشتہ جمعے زکوٰۃ کے حوالے سے ایک موضوع شروع کیا تھا، اس کا کچھ حصہ جو تفصیل سے آپ نے گزشتہ جمعے سماعت فرمایا ہے، اور جو حصہ باقی ہے آج کے جمعے میں اسی کی تکمیل چاہتا ہوں۔ اسلام اللہ کا پسندیدہ مذہب ہے، اور اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے کہ ہم تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا۔ اسلامی عمارت میں داخل ہونے کے بعد پھر اسلام کی کچھ ذمہ داریاں مسلمانان اسلام پر عائد ہوتی ہیں، جن کی تکمیل الا اللہ کی ضربیں لگانے والوں پر ضروری ہوتی ہے۔ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، اسلامی عمارت میں داخل ہو گیا، تو اب شارع اسلام کے قانون کے مطابق اسے زندگی گزارنا اس پر فرض عین ہو جایا کرتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی عمارت کو ایک خیمے سے تشبیہ دی، فرمایا کہ جس طرح ایک خیمے کے 5 ستون ہوتے ہیں اور اس خیمے کے درمیان میں ایک ستون عمود ہوتا ہے جو مرکزی ستون کہلاتا ہے، اگر وہ ستون باقی ہے تو خیمہ باقی رہتا ہے، اور اگر وہ ستون گر جائے تو خیمہ گر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اگر وہ ستون باقی رہے تو عمارت برقرار رہتی ہے، اور اگر وہ ستون باقی نہ رہے تو عمارت برقرار نہیں رہتے۔ اسی طرح رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ دے کر یہ ارشاد فرما دیا کہ جب تم اسلامی عمارت میں داخل ہو گئے، آپ اس کا جو سب سے پہلا ستون ہے، فرمایا شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، اللہ کی وحدانیت اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دینا، اس کی رسالت کی گواہی دینا، اللہ کی وحدانیت اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا، یہ اسلام کا وہ مرکزی ستون ہے۔ اگر یہ ستون باقی ہے تو اسلامی عمارت قائم رہے گی، اور اسلام کا دوسرا ستون نماز کی صورت میں، تیسرا ستون روزے کی صورت میں، چوتھا ستون اسلام کا چوتھا ستون زکوٰۃ کی صورت میں، اور 5واں ستون صاحب استطاعت کے لیے حج کی صورت میں۔ اور ہاں، اگر درمیانی ستون قائم ہے، ایک ستون ڈیمیج ہو جائے، ایک طرف سے عمارت کمزور پڑتی ہے، دوسرا ستون ڈیمیج ہو جائے، یہ عمارت اس طرف سے بھی لیکن پھر بھی رہنے کے قابل ہوتی ہے، لیکن جب درمیان والا ستون گر جائے تو پھر اس عمارت میں رہنے کے قابل نہیں ہے۔ تو اسی عمارت کے ایک ستون کا تذکرہ گزشتہ جمعے میں نے کیا،
کہ زکات صاحب نصاب پر فرض ہے. آج جو لوگ زکات ادا نہیں کرتے ان کے لیے قرآن کریم نے وعید بیان فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں آرائے اللہ میں خرچ نہیں کرتے، اللہ کا دیا ہوا مال جو اللہ نے انہیں دیا ہے اس کے راہ میں خرچ نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب أليم، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دیجیے. میں نے گزشتہ جو میں عرض کیا خوشخبری اچھی بات کے لیے ہوتی ہے. فلاں کی شادی ہے تو خوشخبری ہے نا، اور فلاں فوت ہو گیا تو اس پہ کیا کہیں گے جی غم ہے نا، یہاں خوشی تو نہیں. لیکن جن لوگوں نے مال و دولت کو دنیا کی ہر چیز کو اپنا سب کچھ جان لیا، میرا رب بھی ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے، استہزاء کرتا ہے، مذاقاً کہہ رہا ہے بڑے خوش ہو رہے ہو میں نے مال کی زکات نہیں ادا کی، بڑے خوش ہو رہے ہیں. فرمایا خوشی مت محسوس کرو، اس پر تمہاری گرفت ہونے والی ہے. اور گرفت کیا ہوگی؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. رب العالمین فرماتے ہیں ان کی جو گرفتاری ہوگی میدان قیامت میں، قیامت والے دن ان کے مال کو جو ان کے پاس سونا چاندی ہے، جو مال تجارت ہے، جن کی زکات نہیں دیتے، اس کی تختیاں بنائی جائیں گی. اور جباہہم وجنوبہم وظہورہم، ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا، ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، اور ان کی قبروں کو بھی داغا جائے گا. اور پھر کہا جائے گا یہ وہ مال ہے جو تو نے اپنے لیے سب جمع کیا ہے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، چکھنا اپنے مال کا مزہ جو دنیا میں تو نے جمع کیا تھا. تو میرے عزیز دوستو، اس مال کو اپنے لیے راحت بنانے کے لیے اللہ کے حکم کی تعمیل کرنا ہوگی. یہ بہت ضروری ہے، اور اگر اللہ کے حکم کی تعمیل نہیں کرو گے تو یہ مال کل تمہارے لیے وبال جان بن جائے گا. یہ گندے شام کی طرح تمہارے گلے کا توپ بن کے تمہیں پھنسے گا، تمہارے جبڑوں کو کھینچے گا. گویا کہ جس کے پاس مال آ جاتا ہے یہ بھی اللہ کی بہت بڑی آزمائش ہے. اور پھر اگر وہ اس مال کو صحیح معنوں میں استعمال کرتا ہے تو گویا کہ یہ اللہ کے حکم کی تعمیل کرتا ہے، اور یہی مال اسے جنت کا وارث بنا دیتا ہے، ورنہ جہنم میں گرا دیتا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں قرآن و حدیث کی روشنی میں زکات کے 8 آداب بیان کیے. یہ ذرا آپ کی توجہ چاہیے مجھے. کتنے آداب؟ 8 آداب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں قرآن و حدیث کی روشنی میں فرمایا. زکات کا پہلا ادب یہ ہے جب صاحب استطاعت زکات ادا کرے تو زکات ادا کرنے سے کچھ لمحہ پہلے سوچے کہ یہ مال میرا ہے یہ اللہ کا ہے، یہ مال مجھے کس نے دیا ہے، اور میں کس غریب مسکین اور کس کے حوالے کر رہا ہوں. جو رب مجھے مال و
نہیں نواز سکتا؟ وہ نواز سکتا ہے، وہ اس پہ قادر ہے۔ جس نے تجھے مال عطا کیا ہے وہ غریب کو بھی مال و دولت سے نواز سکتا ہے، لیکن اب تیرے ہاتھوں سے دلوا رہا، اس میں کیا حکمت ہے؟ اس کے لیے سوچنا ہے۔ اب علماء نے اس کی 3 حکمتیں بیان کی۔ کتنی؟ یہ ذرا ساتھ آپ کی توجہ کی طرف، کتنی حکمتیں؟ 3 حکمتیں علماء نے بیان کی۔ پہلی حکمت، جب بندہ کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پڑھنے کے بعد مالک حقیقی سے وعدہ کرتا ہے خداوند عالم، آج کے بعد میرا یہ جسم تیرا جسم ہے، میرا مال تیرا مال ہے، میرا جسم بھی تیری مرضی پہ صرف ہوگا، میرا مال بھی تیری مرضی پہ صرف ہوگا۔ یہ نہیں موجودہ دور کی ان فحاشہ اور بے حیا کائنات کی غلیظ ترین عورتوں کی طرح میرا جسم میری مرضی نہیں۔ ہمارا جسم کس کی مرضی ہے؟ اونچی آواز سے، ہمارے جسم پر کس کی مرضی ہے؟ اللہ۔ کسی حکومت کی مرضی ہے یا اپنی ذاتی؟ کس کی مرضی ہے بھائی؟ اللہ کی مرضی ہے۔ یاد رہے علیہ السلام، کائنات کے 2 نعرے بڑے غلیظ اور بڑے بدترین نعرے ہیں۔ دنیا میں 2 نعرے بڑے غلیظ ترین نعرے ہیں۔ ایک نعرہ جو فرعون کا نعرہ تھا، انا ربکم الاعلی، میں کائنات کا رب ہوں، میں رب العالمین ہوں، جو دنیا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ ایک وہ فرعون کا بدترین غلیظ ترین نعرہ تھا، اور دوسرا جو آج ہوا کی بیٹی بے حیا ہو گئی، دوسرا نعرہ میرا جسم اور میری مرضی، یہ بھی بدترین اور غلیظ ترین نعرہ۔ یہ کوئی اسلام پسند عورت نہیں لگا سکتی۔ جس نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پڑھنے کے بعد اسلامی دائرے میں، اسلامی عمارت میں داخل ہونے کے بعد کوئی یہ نعرہ نہیں لگا سکتا کہ میرا جسم میری مرضی۔ وہ تو یہی کہہ سکتا ہے میرا جسم اللہ کی مرضی۔ کس کی مرضی ہے؟ اللہ کی مرضی۔ اور تیری مرضی کیا؟ وہ رب تجھے بندر اور خنزیر بنا دے تو تیری مرضی کیسے چلی ہے؟ کیا تو خنزیر بننا چاہتی ہے؟ تو بندر بننا چاہتی ہے؟ میں یہ کہوں تو بے حیا بے جا نہیں ہوگا کہ جن عورتوں نے یہ نعرہ لگایا وہ خنزیر سے بھی بدتر ہے، وہ بندر سے بھی بدتر ہے۔ ان کے چہروں پہ نام دیکھو تو اللہ کی لعنتیں برستی ہیں۔ اور ہاں، یہ کیوں ہوا؟ کبھی آپ نے اس طرف سوچا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے سے قبل، پردہ فرمانے سے قبل، میرے آقا نے جبرائیل امین سے پوچھا تھا، اور جبرائیل میں تو دنیا چھوڑ کر جا رہا ہوں، تو انبیاء کے پاس وحی لے کے آیا کرتا تھا، میرے جانے کے بعد اب کوئی نبی تو نہیں آئے گا، میں خاتم النبیین ہوں، آخری نبی ہوں، اور جبرائیل یہ بتا میرے جانے کے بعد پھر دنیا میں آئے گا؟ یا رسول اللہ 4 مرتبہ آؤں گا۔ یاد رکھیے گا، کتنی مرتبہ؟ 4 مرتبہ آؤں گا۔ فرمایا جبرائیل کب کب آؤ گے؟ کہا یا رسول اللہ پہلی مرتبہ آؤں گا، محبتیں لے کر چلا جاؤں گا، محبتیں دنیا سے ختم ہو جائیں گی۔ کہا دوسری مرتبہ آؤں گا یا رسول اللہ حیا لے کر جاؤں گا، بے حیائی عام ہو جائے گی، اور تیسری مرتبہ آؤں گا برکتیں لے کر چلا جاؤں گا، دنیا سے برکتیں ختم ہو جائیں گی، اور چوتھی مرتبہ آؤں گا یا رسول اللہ قرآن کے حرف لے کر چلا جاؤں گا۔ لوگ رات کو سوئیں گے، ان کی الماریوں میں قرآن اصل حالت میں پڑے ہوں گے، صبح جب یہ فجر کے بعد اللہ کا قرآن کھولیں گے تو قرآن کے حرف غائب ہو چکے۔ 4 مرتبہ آؤں گا۔ ہمارے مجمع میں علماء بھی بیٹھے، اگر میں یہ کہوں تو میرے خیال میں بے جا نہیں ہے کہ جب 2005
اکتوبر کا زلزلہ ہوا، اس کے بعد ہم نے سروے کیا، جس سروے میں یہ بات ملی بھائی بھائی سے نفرت کرنے لگا، محبتیں ختم ہو گئی، بھائی بھائی کا دشمن بن گیا، بہنوں میں نفرت ہو گئی، ماں باپ اولاد سے جدا ہو گئے، اولاد ماں باپ سے جدا ہوتی گئی، نفرتیں بڑھتی گئی، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا نفرتیں مزید بڑھتی چلی جا رہی ہیں، محبتیں نہیں ملتی۔ اور اگر کوئی بیچارہ کسی کے ساتھ اگر کوئی محبت کا اظہار کرتا ہے تو وہ بھی کسی لالچ کے بل ہوتے ہیں، کسی لالچ کی بنا پر کسی وجہ سے کرتا ہے، لیکن وہ حقیقی محبت جو ہوا کرتی تھی، وہ جو پڑوسی سے محبت کیا کرتا تھا، وہ جو مائیں بہنیں گھر میں سالن پکا کر پڑوس میں دائیں بائیں دیا کرتی تھی، اللہ کی قسم وہ محبتیں آپ نے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ وہ محبتیں اب نہیں نظر آتی۔ 2005 کے اس زلزلے کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں شاید جبرائیل آ کر محبتیں لے گئے۔ اور دوسری مرتبہ جب گزشتہ سے وابستہ سال اسلامی جمہوریہ پاکستان جو ملک اسلام کے نام پر بنا، جس پر ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی، جس پر ہماری عورتوں نے قربانیاں دی، جس پہ ہماری عورتوں کے لاشیں تڑپے، جس پہ ہمارے ننھے بچوں کو شہید کیا گیا، دریائے نیل، دریائے کنہار خون سے رنگین ہو گیا۔ ارے جس ملک کے قیام کے لیے انسانوں کو درختوں کے ساتھ لٹکا کر علماء کا قتل عام کیا گیا، جس ملک کے لیے اسلام کے لیے لڑا گیا، اسی ملک کے کیپٹل ایریا میں کھڑے ہو کر بنت حوا جب میدان میں آئی اور اس نے آ کر یہ کہا میرا جسم میری مرضی، تو میں یہ سمجھتا ہوں جبرائیل آئے، حیا کا وہ سلسلہ بھی لے کر چلے گئے۔ اب بتاؤ تمہیں کہیں حیا نظر آ رہی ہے؟ سائن بورڈوں پر یہی عورت، کسی چیز کی مشہوری پر عورت کو ننگا کیا جا رہا ہے، ٹافیوں پر یہ، تمہارے کھانے کی اشیاء پر اس کی تصویر، یہ کیا ہے؟ کیا کہو گے اس کو؟ میں یہ سمجھتا ہوں جبرائیل آ کر وہ بھی لے گئے۔ اب آتے ہیں برکت کی طرف۔ آج گھر میں 10 آدمی ہیں، 5 آدمی ہیں، 4 آدمی ہیں، باپ بھی کما رہا ہے، 4 بیٹے بھی کما رہے ہیں، لاکھوں روپے گھر آ رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ روتے ہیں کہ نہیں؟ مولانا صاحب خرچہ پورا نہیں ہوتا، لاکھ روپے تنخواہ لیتا ہوں، 2 لاکھ روپے تنخواہ لیتا ہوں، 2.5 لاکھ روپے لیتا ہوں، مولانا 5 لاکھ روپے منتھلی گھر میں آتے ہیں، مہینے کے آخر میں مفروض ہو جاتا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں جبرائیل آئے اور وہ برکت بھی لے کر چلے گئے۔ اور امت مسلمہ کے لوگوں، تمہارے پاس اب ایک چانس باقی ہے، ایک چانس باقی ہے کہ مبادہ وہ وقت آئے تم رات کو سو اور فجر میں اٹھو، قرآن کریم تمہیں سادہ ورقوں میں ملے۔ پھر قرآن انہی کے پاس ہوگا جن کے سینوں میں اللہ کا قرآن محفوظ ہے۔ حرفوں والا قرآن تو چلا جائے گا، پھر تلاش کرنے سے بھی قرآن نہیں ملے گا۔ اللہ کا واسطہ قدر کیجئے، قدر کیجئے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جب انسان کلمہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد، اسلامی امانت میں داخل ہونے کے بعد کائنات کے رب سے وعدہ کرتا ہے، ربا تیری مرضی کے مطابق اسے جھم چلے گا۔ تو نے کہا نماز پڑھنی ہے، میں نماز کی پابندی کروں گا۔ تو نے کہا قرآن پڑھنا ہے، میں قرآن کی پابندی کروں گا۔ تو نے کہا زکوٰۃ ادا کرنی ہے، میں زکوٰۃ بھی ادا کروں گا۔ تو نے کہا روزہ رکھنا ہے، میں فرائض کی تکمیل کروں گا۔ تو نے کہا عمرہ کرنا ہے، اللہ عمرہ بھی کروں گا۔ تو نے کہا حج کرنا ہے، میں حج بھی کروں گا۔ کہا تھا اسلامی دائرے میں داخل ہونے کے بعد یہ وعدہ کیا۔ اور ہاں، جو لوگ مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور رمضان کے روزے رکھتے ہیں، اور اسی طرح صاحب استطاعت حج کرتا ہے، تو اللہ سے کیا ہوا وعدہ نبھا کے دکھاتا ہے۔ کیا ہے بھائی؟ یہ اللہ سے کیا وعدہ سچا کر دکھاتا ہے۔ گویا ایک مال والا جس کے پاس مال ہے، مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو وعدے کو نبھا کر دکھاتا ہے۔ اس میں ایک حکمت یہ ہے کہ اللہ سے کیا ہوا وعدہ اس نے کیا کیا؟
سچا کر دکھایا۔ اب دوسری حکمت کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مالوں کی زکات ادا کرو گے خدا تمہیں بخل کی بیماریوں سے محفوظ فرمائے گا۔ کیا کرے گا؟ بخل کی بیماری سے محفوظ فرمائے گا۔ اور یاد رکھو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخل کائنات کی بدترین بیماری ہے۔ بخل کائنات کی بدترین بیماری ہے، سب سے بڑی اور بری بیماری ہے، اس لیے بخل سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ بخیل انسان، آگے قرآن کی آیت بھی سنا دیتا ہوں، بخیل انسان جو ہے وہ کبھی بھی اپنے مقام اور مرتبے کو پا نہیں سکتا۔ اور آگے چلیے تیسری حکمت کیا ہے؟ جب تم مالوں کی زکات ادا کرو گے تیسری حکمت یہ ہے کہ جو تمہارے پاس مال ہے اس کی زکات ادا کرتے ہی تم مال کا شکر ادا کر دیتے ہو۔ کیا کرتے ہو؟ اللہ تیرا دیا ہوا مال تھا، تیرا شکر ہے، میں اس قابل نہیں تھا، تو نے اللہ مجھے عطا کر دیا، میں نے تیرے راستے میں صرف کر دیا۔ اللہ چاہے جس فقیر کو تو مال دیتا ہے اللہ اس کو دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا؟ وہ رب تجھے عزتوں سے نوازتا ہے، تجھے عزتیں دلانے کے بعد وہ رب کہتا ہے جا اس کو دے دے، اس فقیر کے دل میں بھی تیری محبت پیدا ہو۔ کیا وہ رب ڈائریکٹ دینے میں قادر ہے کہ نہیں؟ جی، وہ حقیر قطرہ یار سے اتنا پیارا خوبصورت انسان بنا سکتا ہے جس نے تجھے مال و دولت سے نوازا ہے، وہ غریب کو بھی تو دے سکتا ہے، لیکن وہ تجھے چیک کرنا چاہتا ہے، تجھے دیکھنا چاہتا ہے میرے دیے ہوئے مال پر کیا میرے حکم کی تکمیل کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ تو یہ تین حکمتیں ہیں۔ اب دوسرا ادب، پہلا ادب سمجھ میں آ گیا بھائی؟ دوسرا ادب یہ ہے کہ جب صاحب نصاب بن جائے، صاحب نصاب جس کے پاس 52.5 تولے چاندی یا اس کی رقم جو اس جیسا جتنا مال تجارت ہو، اگر موجودہ دور کی قیمت لگائی جائے تو میرے خیال میں زیادہ سے زیادہ 80، 85، 86 ہزار روپے ہو۔ جب تو اس کا مالک بن جائے تو اب تجھ پر فرض ہے کہ تو کیا کرے؟ اپنے رب کے نام پر زکات ادا کر۔ اے قربان جائے رب العالمین کا، سارا مال تجھ سے نہیں لیتا، کہا 40واں حصہ دے دے، 39 اپنے پاس رکھتے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کتنا حصہ دے دے؟ 40,000 ہے، 1,000 مجھے دے دے، 60,000 ہے، 1,500 روپے دے دے، اور تیرے پاس 1 لاکھ ہے، میرا رب کہتے ہیں 2,500 مجھے دے دے، 97,500 اپنے پاس رکھ۔ کتنا پیارا رب ہے۔ یہ نہیں کہا 50-50 کرتے ہیں، یہ 50-50 تیری میری مرضی والوں کی ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، سارا رکھ، 97,000 پاس رکھ، بس مجھے 2,500 مجھے دے۔ کتنا پیارا رب ہے۔ فرمایا جب صاحب نصاب ہو، دوسرا ادب زکات کا یہ ہے کہ صاحب نصاب ہونے کے بعد پھر ٹال مٹول نہ کر، وقت پر زکات ادا کر۔ اللہ رب العالمین نے ہر شخص کے ساتھ 2 ساتھی مقرر کیے ہیں۔ کتنے ساتھی؟ یہ سمجھنے کی باتیں ہیں بھائی، بڑی قیمتی باتیں، اپنے دل و دماغ کی تختی پر لکھ کر لے کے جانا۔ 2 ساتھی اللہ نے مقرر کیے ہیں، ایک شیطان ہے اور ایک فرشتہ ہے۔ ہر بندے کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے، ایک فرشتہ ہوتا ہے۔ جب اس کے دل میں نیک خیال آئے تو سمجھ لے فرشتے کی طرف سے آیا ہے، جب اس کے دل میں برا خیال آئے تو سمجھ لے شیطان کی طرف سے آیا ہے۔ جیسے نیک خیال آیا تو یہ نیک خیال تیرے پاس امانت ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ تیرے پاس امانت ہوتی ہے۔ امانت کو تجھے چاہیے کہ فوراً ادا کر، فوری اس پر عمل کر۔ اگر نہیں عمل کرے گا کچھ لمحے کے بعد پھر وسوسے آنا شروع ہوتے ہیں، پھر وہ تجھ سے وہ نیکی کا کام جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، تو برائی میں مبتلا ہو جاتا ہے، نیکی تجھ سے دور چلی جاتی ہے۔ یہ دوسرا ادب ہے۔ اور تیسرا ادب، مال زکات مخفی طریقے سے ادا کرو، بلکہ یوں ایک ہاتھ کو پتا اور دوسرے کو پتا۔ کل قیامت میں یہ کہے اللہ اس نے زکات نہیں دی تو یہ کہے نہیں اللہ اس نے دی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک ہاتھ کو پتا ہو دوسرے کو پتا نہ ہو۔ آج کیا ہوتا ہے؟ خان صاحب، سیٹھ صاحب، نواب صاحب، سردار صاحب فلاں کی کوٹھی پر زکات تقسیم ہو رہی ہے، خیرات تقسیم ہو رہی ہے، خان جی آ کر چوڑے ہو کر بیٹھتے ہیں، پھر کہتے ہیں اعلان کرو
فقراء کو بلاؤ، فقراء بلائے جاتے ہیں، لائن لگائی جاتی ہے، خان جی 2 بندوں کو ڈنڈا لے کر کھڑا کر دیتے ہیں، کوئی لائن سے دائیں بائیں نہ ہو، پھر اس فقیر کی پٹائی بھی ہوتی ہے، پھر خان جی کیا کرتا ہے؟ زکوٰۃ تقسیم کرتا ہے۔ لعنت ہو، یہ زکوٰۃ کے ساتھ مذاق ہے، یہ دکھلاوا ہے۔ کیا ہے یہ؟ دکھلاوا ہے۔ اس فقیر کی تذلیل کی جاتی ہے، اس نواب کو چاہیے وہ مخفی طریقے سے ادا کر، اور ہاں اگر تو مخفی طریقے سے ادا نہیں کرتا، تیری نیت پر منحصر ہے کہ اگر تو چوتھا ادب اس میں یہ ہے کہ اگر تو دیکھتا ہے کہ لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے، ترغیباً کسی کی ترغیب کے لیے تو زکوٰۃ ظاہراً ادا کرنا چاہتا ہے، اللہ تجھے اس پر تب اجر دے گا صرف تیری نیت پر تجھے دے گا کہ بھائی میں اس لیے مثال کے طور پر 10 آدمی صاحب استعداد ہے اور اب میرے پاس پیسے ہیں، مجھے پتا یہ 10 آدمی زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے، تو یار ان کو ترغیب دیتے ہوئے میں کہتا ہوں یار یہ 50,000 روپے میرے طرف سے زکوٰۃ کے لیے رکھیں۔ اب وہ سارے سوچیں گے یار یہ دے رہے چلو ہم بھی دیں۔ یہ ترغیب ہے۔ یہ ترغیب کیا ہے بھائی؟ جائز ہے، ورنہ اس کے علاوہ دکھلاوا جو ہے وہ شریعت میں کیا ہے؟ حرام ہے، ناجائز ہے، تیرے مال پر تجھے اجر و ثواب نہیں ملتا۔ قرآن کریم اس پر بھی اعلان کرتا ہے۔ پانچواں ادب کیا ہے؟ پانچواں ادب یہ ہے کہ اپنے زکوٰۃ کو ضائع مت کرو، اپنے صدقات کو یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا الصدقات بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقات کو ضائع مت کرو۔ ضائع کیسے ہوتا ہے؟ یہ پانچواں ادب ذرا یاد رکھنا۔ ضائع کب ہوتا ہے؟ جب تم کسی کو زکوٰۃ دیتے ہو، زکوٰۃ دینے کے بعد احسان جتلاتے ہو اور چھوڑ گلا نہ کر تھوڑے گھر کا خرچہ تو بڑے پیسے نہ چلتا، اور مولوی صاحب آرام سے بیٹھو، آپ کے مدرسے کا خرچ تو میرے پیسوں سے چلتا ہے، آپ کے مسجد کے مؤذن کی میں بل کے پیسے دیتا ہوں، آپ کی مسجد کی بل میں ادا کرتا ہوں، آپ کی مسجد کی فلاں چیز میں کرتا ہوں۔ جب تو اس قسم کی باتیں کرتا ہے تو اللہ تیرے اجر و ثواب کو کیا کرتا ہے؟ ضائع کر دیتا ہے۔ لکھا تو بڑے پیار سے تھا فلاں صاحب نے زکوٰۃ ادا کر دی، لیکن اس صاحب نے ایک موقع پر آ کر اتنا سا جملہ کہہ دیا، اللہ نے اس کو فوراً صاف کر دیا۔ اب تجھے اجر ملا؟ ضائع ہو گیا، اب تو خالی ہو گیا، دینا نہ دینا برابر ہو گیا۔ اور ہاں کرنا کیا ہے؟ چھٹا ادب سن لیجئے، کرنا یہ ہے زکوٰۃ دینے کے بعد اس کے سامنے ملتجی ہونا۔ اے اللہ اس خدمت کو حقیر سمجھنا ہے، اللہ میں اس قابل تو نہیں، تیری شیان شان ادا کرتا، اللہ میرے اس حقیر سے اس عمل کو قبول فرمائے، آنکھوں سے آنسو ہوں اور دل میں عاجزی اور انکساری ہو، اس کے نتیجے میں میرا رب تجھے ڈھیروں اجر و ثواب کے ساتھ تجھے دنیا کی مال و دولت کا وارث بنائے۔ یہ چھٹا ادب ہے۔ اور ساتواں ادب کیا ہے؟ ساتواں ادب یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں اچھی اور پاکیزہ چیز دی جائے۔ اللہ کے راستے میں میرا رب پاک ہے اور وہ پاکیزہ چیز کو قبول فرماتا ہے۔ حرام کے مال سے کوٹھی بنا کر اوپر لکھ لیا آدھا من فضل ربی، سود لے کر پھر بینک بیلنس بنایا اور پھر کہتا ہے میں اس سے ادا کرتا ہوں۔ نہیں، اللہ کون سے اللہ کس مال کو قبول کرتا ہے؟ اونچی آواز سے، پاک مال کو اللہ قبول کرتا ہے، کیونکہ میرا رب خود پاک ہے۔ تو پاک، آپ دنیا والوں آپ اگر پاک ہوتے ہو تو پاک چیز کو پسند کرتے ہو نا، آپ خوشبو پسند کرتے ہو۔ وہ ایک شخص تھا نا، خوشبو کے بازار سے گزرا، وہاں پہ عطر کی دکانیں تھیں، تو دائیں بائیں بہت زیادہ عطر کی دکانیں تھیں، تو ایک شخص وہاں سے گزرا اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ لوگوں نے کہا یار یہ کیا ہے؟ ڈاکٹر کو بلاؤ، حکیم کو بلاؤ۔ دیکھا ایک اسی کی برادری کے ایک اور شخص آیا، اس نے کہا بھائی بات سنو، ڈاکٹر حکیموں کو نہ بلاؤ، وہاں سے تھوڑی سی گندگی اٹھا کر لاؤ، اس کے ناک کے ساتھ لگاؤ، اصل میں یہ بھی چوڑا ہے اور میں بھی چوڑا ہوں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟
تو پاک آدمی پاک چیز کو پسند کرتا ہے، ناپاک آدمی ناپاک چیز کو پسند کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین پاک ہے، تمہارے پاک مالوں کو اللہ پسند فرماتے ہیں، راہ اللہ میں پاک مال دیا گیا۔ اور 8واں ادب کیا ہے؟ 8واں ادب یہ ہے کہ زکوٰۃ مستحقین کو دیا گیا۔ تلاش کیا کرو کون مستحق ہے زکوٰۃ کا، تلاش کیا کرو۔ بعض بھکاری پیشہ ور ہوتے ہیں، ان پیشہ ور بھکاریوں کو دینا شرعاً جائز نہیں ہے، اور اگر تم انہیں زکوٰۃ دو گے تمہاری زکوٰۃ بھی ادا نہیں ہوگی۔ اور ایک وہ سفید پوش ہے جو کسی کے سامنے دست دامن کو دراز نہیں کرتا۔ تمہیں معلوم ہے فلاں شخص حالات بڑے ٹائٹ ہیں، بڑی مشکل سے نظام چلا رہا ہے، اور تجھے چاہیے کہ تم اس کو زکوٰۃ ادا کر، صاحب شریعت کو زکوٰۃ دو۔ جب وہ تمہاری زکوٰۃ وہاں پہنچے گی، جب وہ شریعت کے احکامات پر عمل کرے گا، اس کے برابر تجھے ثواب ملے گا۔ اور ہاں، اپنے عزیز اقربا کو، الحق للقریب ثم للبعید، اپنے قریبی رشتہ داروں کو زکوٰۃ دیا کرو۔ اس پر تمہیں 2 اجر ملیں گے۔ ایک اجر یہ ملے گا کہ تجھے زکوٰۃ کا اجر ملے گا، اور دوسرا صلہ رحمی کا اجر ملے گا۔ اور ہاں، مدارس دینیہ کو زکوٰۃ ادا کیا کرو، علم دین سیکھنے والوں کو زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ کیوں؟ تمہارے زکوٰۃ کے وہ مستحق اس لیے ہیں کہ مدارس دینیہ کی کوئی یعنی معقول کوئی سلسلہ نہیں ہوتا، وہ عوامی سے تعاون کے ساتھ چلا کرتے ہیں۔ مدارس دینیہ کو زکوٰۃ اس لیے ادا کرو کہ اگر تمہارے زکوٰۃ کے 10 روپے تھے، اس 10 روپے سے ایک طالب علم نے 10 روپے کی روٹی کھائی ہے، اس روٹی کھانے کے بعد اس کے جسم میں تقویت پہنچی ہے، اس کے جسم کو طاقت ملی ہے، اس دن اس نے 1 رکوع قرآن کا یاد کیا ہے، اس یاد کرنے میں تو برابر کا شریک ہے۔ پھر اس بچے نے قرآن حفظ کرنے کے بعد جب اپنے آگے 10 شاگردوں کو پڑھایا ہے، ان 10 شاگردوں کے ہزاروں شاگرد، ان ہزاروں شاگردوں کے لاکھوں شاگرد، ان لاکھوں شاگردوں کے کروڑوں شاگرد، ان کروڑوں شاگردوں کے اربوں شاگرد تھے۔ تیرے اس 10 روپے نے تیرے لیے یہ فیکٹری کھول دی، تجھے قیامت کی صبح تک قرآن کا سلسلہ جاری رہا، تجھے صحیح قبر میں ثواب ملتا ہے۔ یہ وہ فیکٹری ہے جس پر ہماری موجودہ حکومت کی پالیسیاں غلط ہیں۔ ہماری موجودہ حکومت، ہاں ایک اور بات مزے کی کہہ دوں، جس حکومت نے بھی مدارس دینیہ کو چھیڑا، جس حکومت نے بھی علماء کو چھیڑا، جس حکومت نے بھی مساجد کو چھیڑا، بس سمجھ لو اس کی زوال کے دن آئے۔ کیوں؟ اس سے پہلے بھی یہی ہوا، اس کے بعد بھی قیامت تک ایسے ہی ہوگا۔ اب تو ہماری حکومت کو یہ بھی برداشت نہیں، یہ جو تم 20 روپے چندے دیتے ہو نا، اس کا بھی حساب دیا جائے گا، کہاں سے آتا ہے، کہاں سے یہ ایڈ آتی ہے۔ یہ جو تم مزدوری کر کے دن رات خون پسینہ ایک کر کے تلاش کر کے بڑی مشکل سے اپنے پیسے جمع کرتے ہو، بعض تم میں سے وہ بھی ہیں جو 10 روپے دے کے نا مارکیٹ میں گھوم رہے ہوتے، جمعے والے دن کھلے چاہیے کھلے چاہیے کیا یہ کر سو یہ ارے 5 روپے مسیدی میں مولوی صاحب کو پھر سیدھو کو چندہ دے تو 5 روپے، اور میرا رب تیرے 5 روپے کو ہی قبول کرتے ہیں۔ اور بعض وہ بھی ہوں گے جو 5 روپے کو بھی کھلا کرتے ہوں گے اور روپیہ چندہ دے سمجھتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایسے ہی ہوتا ہے۔ لیکن آج موجودہ حکومت کی پالیسیاں وہ ان سے برداشت ان سے برداشت نہیں ہوتا۔ وہ جو انگریز نے محمد لا کے تحت مسلمانوں کو ایک قانون دیا تھا، یہ اس قانون کو بھی سلب کرنا چاہتے ہیں۔ محمد لا کے تحت ہمارے مفتیان حضرات فتویٰ دیا کرتے تھے، انگریز اس کا فیصلہ کر دیا کرتے تھے، لیکن موجودہ طاغوت کے چاہنے والے لبرل طبقہ جو نام نہاد ایک طرف مسلمان ایک طرف ریاست مدینہ کا نعرہ لگانے والے اور پیچھے چھرا لے کر مسلمانان اسلام شعائر اسلام کو ختم کرنے کے لیے ایک طرف مدارس کو ماسمار مساجد کو ماسمار کرنے کی باتیں کرتے ہیں، منتروں کو تعمیر کرتے ہیں۔ کیا ریاست مدینہ میں ایسا ہوا تھا؟ خبردار، میرے نبی کے مدینہ
مسجد کا دفاع کریں گے، مدرسے کا دفاع کریں گے، طلباء کا دفاع کریں گے، قرآن کا دفاع کریں گے، اسلامی قوانین کا دفاع کریں گے، اور ہمیں اگر خون کا آخری قطرہ بہانا ہو انشاءاللہ خون کا آخری قطرہ بھی بہائیں گے، لیکن شاعر اسلام پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ آج طاغوت پوری کوشش سے لگا ہوا ہے۔ یہ جو تم ماسک پہنتے ہو، یہ جو تم ماسک پہنتے ہو، یہ غلامی کا ایک توق تمہیں بہلا دیا ہے۔ یاد رکھنا ایک وقت آئے گا یہ حقیقتیں تمہارے سامنے کھل کر سرعام آ جائیں گی۔ یہ غلامی کا توق ہے جو تمہیں بزدل کرنے کے لیے تو میڈیا کے ذریعے، یہ دجالی میڈیا، فریبی میڈیا، جھوٹا میڈیا، اور طاغوت یہی چاہتا ہے، اور دنیا کفر یہی چاہتا ہے، جھوٹ اتنا بولو، اتنا بولو، اتنا بولو کہ جھوٹ سچ نہ لگنے لگ جائے، جھوٹ کیا ہو، سچ لگنے لگ جائے۔ اور میڈیا کو زیادہ توجہ دینے والوں، اور ٹیلی ویژن کی سکرین پر زیادہ بیٹھنے والوں، اور کرونا وائرس، کیا یہ کرونا صرف جمعے والے دن آتا ہے؟ کیا یہ کرونا بڑا سمجھدار کرونا ہے؟ جمعے والے دن آ جاتا ہے، ہفتے والے دن آتا ہے، شام کے ٹائم آتا ہے؟ نہیں نہیں، امت مسلمہ کے لوگوں، یہ یہودیت کا ایک سازش ہے جو تمہاری اجتماعیت کو ختم کرنا چاہتا ہے، تمہاری اجتماعیت کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ گزشتہ سال ایسا ہوا، ہم سے مخفی نہیں ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، ہم سے کوئی بھی مخفی نہیں ہے، ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ خدا کے لیے حکمرانوں کو چاہیے حکمران ہوش کے ناخن لیں، اس قسم کی کوئی ایسی چیز، ٹھیک ہے حکومتی قانون کی ہم پاسداری کریں گے، لیکن یہ جو ایک طرف ایس او پیز کی باتیں کی جاتی ہیں، دوسری طرف خود ہی ایس او پیز کی دجیاں میں پھیر دیتے۔ گزشتہ سال ہم سے رمضان کی وہ جو اجتماعیت ہم سے ختم کروائی، پھر ہم سے جمعوں کی اجتماعیت ختم کروائی، عید فطر کی اجتماعیت ختم کروائی، ہم سے پھر نماز عید الاضحیٰ کی اجتماعیت ختم کروائی، اور پھر جب محرم آیا، فقہ جعفریہ میدان میں آئی، پھر ایس او پیز کی دجیاں بکھری، حکومت خاموش ہو کر بیٹھ گئی، پھر کوئی ایس او پیز نہیں رہا۔ خدا کے لیے یہ سیاستیں مت کرو، ہمیں مجبور مت کرو کہ ہمارے یہ لوگ جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، جنہیں پتا ہے جو رات قبر میں ہے وہ دنیا پہ نہیں ہے، جنہیں پتا ہے کہ جس رات ہم نے قبر میں پہنچنا ہے دنیا پہ نہیں رہنا، جنہیں پتا ہے کلمہ پڑھنے کے بعد ہمارے جسم پر اللہ کی مرضی ہے۔ خدا کے لیے تمہاری حکومت تو ہمارے جسموں پہ ہو سکتی ہے، ہمارے قلوبوں پر نہیں ہو سکتی۔ ہو سکتی ہے کسی کے جسم پر حکومت تو کر سکتے ہو، گرفتار کر سکتے ہو، مار سکتے ہو، زیادہ سے زیادہ گولی چلا کر دنیا سے ہٹا سکتے ہو، لیکن دل پر حکومت نہیں کر سکتے۔ اسی لیے خدا کے لیے ایس او پی سب کے لیے برابر ہونے چاہیے۔ کیا ہونے چاہیے؟ سب کے لیے برابر ہونے چاہیے۔ آپ کو صرف اشارے سے بتا رہا ہوں، اللہ کا واسطہ یہ ملک کی معیشت تباہ و برباد ہو چکی ہے، ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے، مدارس کی طرف بھی، اور اسی طریقے سے ملک کو زیادہ ہی زیادہ گرایا جا رہا ہے۔ کیوں گرایا جا رہا ہے؟ تاکہ جس وقت غربت عام ہو جائے گی، جس طرح ہمارے حکمران غیروں کے غلام بن چکے ہیں، طاغوت کے غلام بن چکے ہیں، تم بھی پھر غلام بن جاؤ۔ تمہیں غلام کرنے کے لیے یہ سب سازشیں ہو رہی ہیں، اس لیے اپنے اندر ایمانی جذبے کو برقرار رکھیے اور انشاءاللہ عزم کیجئے۔ یہ ملک اسلام کے نام پہ بنا ہے، ہمارے بڑوں نے قربانی دی ہے، ہم ملک پاکستان کے لیے خون کا آخری قطرہ بہانے کو تیار ہیں۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق